کامیابی سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں جن کو ہندوستان کے مسلمان قائد کا درجہ دیتے ہیں، عوام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پوری طرح متحد ہے، لیکن سیاسی بٹوارے جو ہیں ان بٹواروں کو نہیں روکا جا سکا۔ یہ قائدین کی لاپرواہی رہی یا اپنی پارٹیوں کی حمایت کی وجہ سے یا تعلقات کی وجہ سے یہ قوم کا بٹوارا ہوتا رہا۔ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عام مسلمان، اور یہ بڑی خطرناک بات میں سمجھتا ہوں ہے کہ پوری قوم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے جو قائدین ہیں یہ خود غرض ہیں۔ اب کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو قائدین کا خود غرض ہو جانا اور عوام کا خود مختار ہو جانا، یہ دونوں بے حد خطرناک باتیں ہیں، اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہماری ابھی پرسوں بھی میٹنگ ہے انشاءاللہ 24 کو، ایک راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں، میری خانقاہ، میری مسجد، میرا ادارہ، میرا مدرسہ، میری پارٹی آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بنائی ہے، یہ پارٹی مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے بنائی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو میری پارٹی اور میرے معاملات، میری بیوی، میرے بچے اگر ان سب سے اوپر اٹھ کر مسلم عوام کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو نتائج بے حد خطرناک ہیں۔ اور یہ 24 کا جو چناؤ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندوستان میں مسلمان کس انداز میں جیے گا، ہندوستان میں برابری کا حق حاصل کرے گا یا 2 نمبر کا شہری بن کے رہے گا، ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا یا سب کے ساتھ کی بات ہوگی، یہ 24 میں طے ہوا ہے۔ اس 24 میں اگر ہم اپنے مفادات میں الجھے رہے تو یہ نمبر تو پھر آپ کا بھی آنا ہے، آج نہیں تو کل۔ بلڈنگیں آپ کی بھی توڑی جانی ہے، بلڈوزر آپ پہ بھی چلنے ہیں، ED آپ پر بھی آنی ہے، جیل آپ کو بھی جانا ہے۔ جیل کا جہاں تک سوال ہے، جب مسجد کے لیے تم جیل نہیں جا سکتے پھر تم کس لیے جیل جا سکتے ہو؟ اپنی دولت بچانے کے لیے جاؤ گے، اپنے معاملات بچانے کے لیے؟ میں نے ایک بریلی میں حتی الامکان ہم نے کوشش کی، تمام لوگوں سے گفتگو کی، اور ہم بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان میں جب سرکار بے ایمان، عدلیہ میں بے ایمانی، پولیس بے ایمان، تو جب ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے تو میں نے ایک میسج بریلی سے یہ دیا کہ بھئی ہمیں ایسی حالت میں اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مدرسوں کی حفاظت کے لیے، اپنے معاملات کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے تو ہمیں گرفتاری دینی چاہیے۔ اور میں نے گرفتاری دے کر دکھایا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو کام میں نے یہاں کیا ہے اپنے علاقوں میں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہر ضلع میں، ہر صوبے میں وہاں کے بازار جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے تھا۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں، ابھی بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں، عزت کا صدقہ جان ہے، جان کا صدقہ مال ہے۔ میں یہاں اتنی ترغیب کرنا چاہوں گا کہ مال کا صدقہ نکالتے ہو، مال کی زکات نکالتے ہو، اپنے ایمان اور اپنی جان کی بھی زکات نکالنی پڑے گی۔ 2-2.5% نہیں، میں کہہ رہا ہوں جان دینے کے لیے نہیں، صرف
قربانی کے جذبے سے گھر سے نکل آؤ. اگر 1% بھی مسلمان گھر سے نکل آئے کہ مسجدوں کے ساتھ جو بے ایمانی ہو رہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو بے ایمانی ہو رہی ہے, یہ بے ایمانی برداشت نہیں کی جائے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت کو اور پوری دنیا کو متوجہ ہونا پڑے گا. لیکن 1% زکات نکالنا تو بڑی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ خود گھر سے نکل آؤ, جیسے میں نکلا, اب مجھ پر شبہ کرو کہ میری گرفتاری کیوں نہیں ہوئی. گرفتاری اس کی نہیں ہوگی جو گرفتار ہونا چاہے گا. گرفتاری اس کی ہوگی جو گرفتاری سے بچنا چاہے گا, پولیس سے ڈرے گا, حکومت سے ڈرے گا. ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان سے پولیس بھی ڈرتی ہے, سرکار بھی ڈرتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ بھئی ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, کہیں بی جے پی سے تو نہیں ملے ہوئے. اپنے لوگوں پر کب تک تم شبہ اور شک کرتے رہو گے؟ جو بھی تمہاری حمایت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تم اس کو پر شبہ کرتے ہو کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تمہارے لیے جان دینے کو لوگ تیار ہیں اور تم اپنا یہ طریقہ بدلنے کو تیار نہیں ہو. یہ لعنت ہے تمہارے اوپر. اگر تم اپنی مسجدوں کے لیے نہیں نکل سکتے اور دوسروں پر الزام لگانے کا کام کرتے ہو, یہ الزام تمہیں, یہ طریقہ تمہیں تبدیل کرنا پڑے گا. تمہیں ہمت کر کے, حوصلہ کر کے تمہیں میدان میں آنا پڑے گا. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں خاص طور سے مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ امام حسین کو یاد کرو, اور یزیدی مسلمان بلبل اس وقت بھی آواز لگائی گئی تھی, آؤ امام حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم مت ڈھاؤ, یہ ظلم مت کرو. تم چاہتے ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں, اس کے بعد میں اگر گرفتار ہو جاؤں گا تو کہو گے کہ بھائی ان کا یہ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. اور میں گرفتار نہیں ہوتا ہوں تو کہتے ہو کہ وہ بی جے پی سے نہیں ملے ہوئے تو گرفتار کیوں نہیں ہوئے. یہ دوہری, یہ تم اپنے آپ کو بچانے کی اور گھروں میں مقفل رکھنے کی, گھروں میں مقید رہنے کی جو تم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, یہ پالیسی تمہارے لیے بے حد نقصان دہ ہے. گھروں میں تب رہ پاؤ گے جب بلڈوزر سے بچو گے, اور بلڈوزر سے تب بچو گے جب پہلے اپنی مسجدوں کو بلڈوزر سے بچانے کی کوشش کرو گے.